بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی الف ننگا کھڑا ہے جی مارکیٹ کے اندر اس وقت۔ یہ کیسے میں بات کر رہا ہوں، یہ الف ننگا ایک ٹرم ہے، اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ الف ننگا کیوں کہا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جناب جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب نے ایک رپورٹ کا نوٹس لیا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ عدلیہ کرپٹ 3 اداروں میں دوسرا نمبر پر آتی ہے، اور پھر جو پشاور کی عدلیہ یعنی جو KPK کی عدلیہ تھا ان کو بھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تھی، جس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے ان کو بلایا کہ جناب آؤ نظر دسو کہ اے کتوں سی کرپٹا بتائیں، ہائی کورٹ میں کہاں کرپشن ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے معاملہ جو ہے وہ ہم کریں گے، اور جو بھی ہوگا اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جناب اگر میرے پہ کوئی آپ کو اعتراض ہے بتائیں، میں اپنے خلاف بھی لکھوں گا۔ تو نمائندے نے کہا بھائیں تسی اس طرح کرو سر جی کہ رپورٹ پڑھ لو اور اس کے بعد بات کر لیں گے۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کا کرائٹیریا ایک لفظ میں بتا دیا انہوں نے کہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ رپورٹ جو ہے یعنی فلاں ادارہ کرپٹ ہے، فلاں ادارہ کرپٹ نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ عوامی جو ہوتی ہے نا رائے، اس کے اوپر مبنی ہوتی ہے ہماری رپورٹ، یعنی یہ سروے کرنے ہیں جس طریقے سے آج کل یعنی سروے کرتے پھرتے گوال منڈی میں بھی نواز شریف کو ووٹ نہیں ملے گا، ہے جی 15-20 بندے پھڑ نے 7.5 لاکھ کے حلقے میں سے 100 بندہ پکڑ لیتے ہوں گے، اس پہ سے کہتے ہیں جناب یہ نواز شریف کو گوال منڈی میں ووٹ نہیں ملے گا۔ میرا ہاتھ سے نہیں رکتا گلنا چھوڑ کے، جس طرح سے یہ ہمارے دوست ہر سروے میں عمران خان کو اس کی جو ہے وہ پاپولیرٹی کا گراف وہ سورج دے تو بھی تھوڑا جا اتنے کر لیندے نے، یعنی بدا کے دسی جاندے نے۔ اس طریقے سے یہ سروے کرتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ فلاں ادارے کی رپیوٹ اچھی نہیں، فلاں ادارے کی رپیوٹ اچھی نہیں ہے، اور اس اعتبار سے یہ طے کرتے ہیں کہ جناب اے پہلا نمبر ہے، دوسرا نمبر ہے، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر۔ ویسے میں آپس کی بات ہے، یہ کوئی جو ہے نا معیار نہیں ہے کہ کسی کو آپ کرپٹ کہہ دیں، باقاعدہ کچھ ثبوت ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے نہیں پتا کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہیں، میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے کسی کو بھی پیسے لیتے نہیں دیکھا آج تک، ٹھیک ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ جناب نیچے کی جو عدلیہ ہے وہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے، میں یہ باتیں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میرے پاس ان چیزوں کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن میرے پاس 2 مثالیں ضرور موجود ہیں، وہ مثالیں میں آپ کو دے کر واضح کر سکتا ہوں۔ ایک مثال میری نہیں ہے سر، ایک مثال جو ہے وہ محمد خان پٹی صاحب نے دی ہے، اور اداروں کے آگے بیٹھ کر ان کا ویڈیو بیان ہے، بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گا، آپ یوٹیوب کے اوپر لکھیں آپ کو وہ بیان سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہیں اپنا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جو داماد ہیں علی افضل سائی صاحب، ان کو 15 ٹرک یعنی 15 ارب روپے جو ہیں اس کے ٹھیکے دیے گئے، اور وہ 15 ارب کے ٹھیکوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب بس وہ ادھے پیسے تہاڈے ہوندے نے تے ادھے پیسے جڑے نا تسی لانے لا لو نہیں تے کھا لو، وہ بھی کھا لو، یعنی 15 ارب روپے کے اس طرح کے ٹھیکے دیے گئے۔ مجھے نہیں پتا ابھی تک وہاں پر اینٹی کرپشن نے وہ کارروائی کی کہ نہیں کی، میرے علم میں نہیں آیا کہ FIA نے انہوں نے پھڑیا کہ نہیں پھڑیا، میرے علم میں نہیں آیا ابھی تک کہ نیب نے اس کو پکڑا کہ نہیں پکڑا، لیکن یہ بات محمد خان پٹی صاحب کی جو ویڈیو باقاعدہ ریلیز کی گئی تھی یا کسی نے ان نون لوگوں نے ریلیز کر دی تھی، اس میں یہ بات موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو پوچھا یہ گیا تھا کہ جناب یہ کس طرح سے کیوں دیے گئے، انہوں نے کہا جی پھر وہ مینج کرنا ہوتا ہے نا چیزوں کو، چیف صاحب کے داماد ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات اس طرح سامنے آئی تھی۔ دوسری بات مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میں آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ کام کرتا تھا اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ان کے پاس نا اکثر یورپین ممالک کے لوگ آتے تھے، تو میاں بیوی تھے ایک جو کہ فن لینڈ سے آئے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش، ان کے اوپر وہ کتاب لکھ رہے تھے، اور وہ جس طرح عدلیہ ہے یا پولیس ہے ان ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی کو ذرا مانیٹر کر کے تو پھر انہوں نے اپنے چیزیں دینی تھی کہ آزادی کے اتنے سال بعد کون سے ملک میں کیا صورتحال اداروں کے حوالے سے ہے، ورکنگ کیسی ہے ان کی۔
تو وہ جو جوڑا تھا اس نے کہا جی کہ ہم نے عدلیہ کی طرف جانا ہے. تو میں نے ایک جو وہاں پہ آسما کا منشی ابھی بھی زندہ سلامت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے رکھے, وزیر اس کا نام ہے, اس سے کہا کہ وزیر یار انہوں ذرا لے گیا اپنے نال. وہ سر عدالت لے گیا, سارا دن وہ جوڑا پھرتا رہا وہ نال. اس کے بعد وہ واپس آئے تو میں نے میں نے کہا کہ چلے آپ کو ڈنر کرواتے ہیں. تو ڈنر کروا لے گئے. تو وہاں پر اس شخص نے مجھ سے یہ کہا, میرا خیال فلپ شاید نام تھا اس کا, اس نے مجھے کہا کہ کیونکہ بات بڑی پرانی ہو گئی اس لیے مجھے نام بھول گیا اس کا, میرا خیال فلپ ہی تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ آپ نا اس ملک کو چھوڑ دیں. تو مینوں بڑا غصہ چڑھیا, میں کہا یار تو مینوں کہی جا رہے ہیں کہ میرے ملک نوں میں ہی چھڑ کے چلا جاواں تو اتنے کون رہے گا پھر. تو نے کہا نہیں, میں یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جس طریقے سے وہاں پر رشوت چل رہی ہے. لوئر جوڈیشری کی میں بات کر رہا ہوں. تو جس ملک کے اندر عدالتی نظام میں اس طرح کی کرپشن ہو, وہ اس کا سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے, نہیں ہو سکتا سروائیول. تو یہ دو باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. آپ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہے, ظاہر ہے وہ اپنی جورسڈکشن کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر نہیں ہوتی ہوگی, لیکن اگر کسی کو کوئی شبہ ہے کہ نہیں ہوتی, اور اللہ کرے کہ نہ ہوتی ہو سر کرپشن, اللہ کرے کہ نہ ہوتی ہو سر, آپ تحصیلدار کے نائب تحصیلدار کے لیول سے شروع ہو جائیں. ویسے وہ عدالتی عملے میں تو نہیں آتے لیکن ان کے پاس جوڈیشل کچھ باورز ہوتی ہیں, تو آپ وہاں سے شروع ہو جائیں. اور میں لوئر جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, میں بالکل ہائی کورٹس کی اوپر کی بات نہیں کر رہا. آپ وہاں پہ سر کسے کچہری جی دل کرتا جتھے چکر لا کے ویکھ لو, وکیلاں جی بہ کے ویکھ لو, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چیزیں کس طرح سے موو کر رہی ہیں. لیکن یہ طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے کہ لوگوں کو پوچھنے کیڑا کرپٹ ہے تو کیڑا نہیں ہے, مہربانی کرو یہو جے سروے نہ کرو جہو جے ساڈے دوست کرتے پھرتے ہیں, مڑ کے رزلٹ بالکل الٹ آئے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ریئلٹی ہے نا وہ اصل سروے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ووٹ کی پرچی کے اوپر, اور وہ 8 فروری کو ہوگا. اس دن بھائیں تو لگے گا پتہ کہ گل کہڑے پاسے جا رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ کل ہوا یہ کہ جس کی آلریڈی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ عمران احمد خان نیائی صاحب جو ہے نا, ان کی پارٹی کا جو 2 نمبر الیکشن ہوا تھا اس کے نتیجے میں ان کی پارٹی کو غیر رجسٹرڈ کر دیا جائے گا اور ان سے بلے کا نشان واپس ہو جائے گا. یہ میں خدشہ ظاہر کر رہا تھا سر, وہ کل کام ہو گیا. اور یہ عمران احمد خان نیائی صاحب نے آپ کروایا کام, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں پشاور ہائی کورٹ گئے. پشاور ہائی کورٹ نے کہا جناب آرڈر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب تسی یہ فیصلہ کرو 22 تاریخ کو. انہوں نے فیصلہ کر دیا, انہوں نے کہا لو جناب انہوں نے سارا کچھ 2 نمبر ہے, لہٰذا یہ پارٹی رجسٹرڈ ہی نہیں. اب میں اس پہ آپ کو کچھ 1-2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا یعنی سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشنز کا, یہ کوئی آئین میں نہیں لکھا ہوا, یہ قانون میں نہیں لکھا ہوا, یہ اس سیاسی جماعت نے خود طے کرنا ہوتا ہے کہ اسی الیکشن کیویں کراواں گے. مثلا وہ یہ بیٹھ کے طے کر لیں کہ جناب ہماری یہ ایک 10 رکنی کونسل ہوگی, اور 10 رکنی کونسل جو ہے وہ جس کو چاہے گی وہ چیئرمین بنا دے گی, کوئی گل نہیں. یہ طریقہ کار آپ نے طے کرنا ہے. آپ یہ طے کر لیں کہ جناب ہمارے 100 ممبر ہوں گے جو طے کریں گے, آپ یہ طے کر لیں ہمارے 1 لاکھ ممبر ہوں گے جو طے کریں گے, ووٹ پا کے طے کریں گے, ہاتھ کھڑا کر کے طے کریں گے, پولنگ کس تھے ہوئے گی, کیویں ہوئے گی, کتنا ٹائم ہوئے گا. یہ ساری چیزیں آپ نے خود لکھ کر الیکشن کمیشن کو جمع کرانی ہوتی کہ حضور یہ ساڈا ہوگا تو اس کے مطابق ہم الیکشن کروائیں گے. وہ کہتے ہیں اوکے رکھ دیو ہوں الیکشن کرا لو, جو لکھ کے دیا ہے اس کے اوپر الیکشن کرا لیں. اب عمران خان صاحب کی 2 نمبری دیکھ لیں یا اس کی انکمپیٹنس دیکھ لیں یا آپ نے جو اس کو نام دینا ہے, یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا جی کہ الیکشن ہوگا, اور جوید ہاشمی صاحب کو ایک دفعہ صدر بنایا تھا, انہوں نے یاد کی تھی, ٹھیک ہے. ادو عمر سرفراز چیمہ کھلو گیا نے کہا 2 نمبر الیکشن ہو رہے ہیں. جسٹس وجی الدین تھے جو اس کے چیف الیکشن کمشنر تھے, وہ کھلو گئے, ان کا سارا 2 نمبر الیکشن ہوا. مجھے پتہ ہے اس بات کا, میں کچھ چیزوں کا گواہ ہوں, کس طریقے سے پیسے کا بے دریغ استعمال ہوا پنجاب کے اندر. میں جانتا ہوں کس طریقے سے کس تھان تو کیویں لوگوں نے مینج کیتا گیا. میں مطلب وہ کیا ایک مصرع یاد آ گیا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی.
تو حضور کچھ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا. یہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا, انہاں دا پوائن مطلب کما دی بگڑیا ہے, اصل گل ہے. ٹھیک ہے, اے پوائن اٹ لگی پٹھی ہوئی ہے, ایتھے عمارت سدھی کھلو ہی نہیں سکتی. آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں, یہاں سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئے گی. یعنی جو اس کی محبت میں کل سے یعنی مرثیے پڑھی جا رہے ہیں کہ ہائے عمران نو کی ہو گیا, ہائے دیکھیے اتنا ظلم ہو گیا. آج سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا, میں نے ایک ٹی وی, بڑا معروف ٹی وی, اس کے اوپر اور جو ہے میں نے سنا ایک بڑے سینئر صحافی کو, انہوں نے ٹڈ عمران خان دی او محبت بھری ہے کہ اللہ معافی. ٹھیک ہے, انہوں نے, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی دعائی چاہیے جس کے نتیجے میں محبت نکل جائے نا, تاکہ صفائی ہو جائے نا, پیٹ صاف ہو جائے. بہرحال وہ جو ہے نا, وہ کہہ رہے میں نے آج تک نہیں دیکھا, مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کسی سے اس طرح سے جو ہے وہ واپس لیا گیا ہو نشان. او حضور آپ سٹھے آ گئے ہیں. میں یاد دلا دیتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی, اس کا نشان تھا تلوار. ٹھیک ہے, وہ بھٹو کی پارٹی سے واپس لے لیا گیا. بے نظیر بھٹو کی جب الیکشن لڑا تو اس وقت ان کو وہ نشان نہیں دیا گیا, انہوں نے تیر نشان لیا. ٹھیک ہے, تلوار نہیں دیا گیا. اس کے بعد اگلی بات سن لیں, 2002 کے انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی, سزا یافتہ تھے. سر پیپلز پارٹی کو نئی پارٹی بنانی پڑ گئی جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے, اور اسی کے پلیٹ فارم سے آج تک سارے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں, اس کا نشان تلوار ہی ہے. وہ پائن ایڈی لمبی عدالتی جنگ لڑ کے انہوں نے واپس لیتا کہ تجھے سوچ نہیں سکتے. ادو تو کسی ٹھڈ چ پیڑ نہیں ہوئی, اس وقت تو کسی کو یاد نہیں آیا کہ ہائے 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 بھٹو کی جو نشان تھا وہ واپس لے لیا ہے جی. ہوں سارے نو یاد آ رہے بلا بلے نہ پائیں تو ایڈی محبت ہے. آپ جناب سرکار نے کبھی زندگی میں, میرا نہیں خیال کبھی بیٹ پکڑا بھی ہوگا, مگر عمران کی محبت میں کل سے جناب توتے پاگل ہوئے ہیں. سائفر کا کیس کے اندر ضمانت ہو گئی ہے نہیں ہوگی, قانونی بحث ہے, میں اس پہ نہیں جاتا, وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ بہتر جانتی ہے. اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے, اس پر محسن شاہ نواز رنجا نے, اس پر ملک احمد نے, اس پر شرجیل انعام میمن صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر, وہ ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ ہیں اور لیگل انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا. دو تے وکیل نے, بچوں ملک احمد بڑا چنگا وکیل ہے, جو محسن شاہ نواز رانجھا وہ بھی بائی پروفیشن وکیل ہیں. تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جو اعتراض کیے ہیں, وہ اپنی تھا کے اوپر ہوں گے, میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا. مگر میری گزارش یہ ہے کہ حضور تسی الیکشن نہ کراؤ, یعنی آپ بذات خود اپنے ہاتھ کاٹ کر کسی کو پکڑا دیں, اس کے بعد کہیں دیکھو جی کڈا ظلم ہو گیا, ہاتھ وڈے گئے. وہ بھائیوں نے آپ وڈے ہیں, اس نے خود لکھ کر دیا کہ میں اس طرح الیکشن کراواں گا, اس طرح نہیں ہویا الیکشن. انہوں نے کہا بھائی نے تہاڈا طریقہ کار ہے, ہاں جی اج تسی اس طرح تو نہیں کرایا نا, کوئی جواب نہیں تھا. انہیں کہ جاؤ گھر. اب یہ 22 تاریخ کو کیوں انہوں نے کہا تھا کہ جی سانو آج ہی فیصلہ دو, اور عدالت نے کہہ دیا. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں, سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے, ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. جج ابو الحسنات صاحب جن کے پاس سائفر کا کیس چل رہا ہے, اس کیس میں چودھری پرویز دائی کہتا ہے کہ عمران خان تمہاری تعریف کرتا ہے جج صاحب. انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی, پھر بھی سچا پیار نہیں لبدا پہ انہوں. ہمیں پتہ نہیں کس شاید نہ سچا پیار رکھا ہے انہوں نے. اور جو چند ہمارے دوست ہیں, اچھا صافی ہیں وہ, میں آپ کو یہ بتا دوں, کچھ تو ہے نا جو کڑے سن, وہ 2006-7 میں کڑے گئے سن. وہ جنہوں نے کڑے سن وہ جو نا وہ کڑیال اور وہ کڑی ساز اور وہ جو جتنے تھے نا وہ رندا پھرنے والے, وہ سارے سب سے میں واقف. ٹھیک ہے, وہ کس طرح ہے توتے بیٹھے آگے, مطلب کچھ تو ایسے ہیں یقین کریں کہ ان کو اینکر کے سپیلنگ بھی نہیں آتے, لیکن وہ پائن بڑے ہیں. میں اب مزید اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ صحافی ہیں, جینون صحافی ہیں,
وہ بڑے محنتی صحافی تھے, انہوں نے ٹھڈاں بھی بھائیں نکال دی, تکلیف ہو رہی کہ جمہوریت سر بڑے خطرے میں آ گئی. وہ باؤ جی 2018 کا سینٹ کا الیکشن تھا, آپ یاد کریں جب میاں نواز شریف کی پارٹی کو غیر رجسٹرڈ کر دیا گیا تھا اور اس کے سارے سینیٹرز آزاد ہوئے تھے, الیکٹ ہوئے تھے, یاد کیجئے, اس لیے کسی نے تکلیف نہیں سی ہوئی. وہ کلپ بھی نکال کے شیئر کریں نا شاپر صاحب, جس میں آپ بڑے خوش تھے, نال ایک اور بھی بیٹھا سی. اچھا چلیں, میں پھر اپنے آپ کو روکتا ہوں اس طرف جانے سے. لیکن یار دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں کسی سیاسی جماعت کے جو ہے نا اس پر لگنے والی قدغن کے حق میں نہیں ہوں, لیکن پائنو سیاسی جماعت بھی تو کوئی بندے دے پتروں والا کام کرے نا, کسی قانون کی ضابطے کے تحت آئے نا. اور وہ قانون اور ضابطہ تو آپ نے خود بنایا ہوا ہے, خود طے کیا ہوا ہے. میاں صاحب کی جو پارٹی تھی, میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون, 2018 کے اندر ان کو سر جس طریقے سے سینٹ کے انتخابات سے 2 دن پہلے کہتا جناب چونکہ میاں نواز شریف نااہل ہو چکے ہیں, یہ پارٹی غیر رجسٹرڈ ہو گئی, شیر کے نشان کے بغیر انہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کیا, سینٹ کا انتخاب تھا, سارے سینیٹر جو ہے نا وہ بغیر یعنی انتخاب کے بغیر نشان کے تھے, اور سارے آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے نون لیگ کے, سارے کے سارے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب کے پاس اس وقت تک, آج کے دن کی بات کر رہا ہوں, کل سپریم کورٹ جائیں وہاں سے ریلیف مل جائے وہ الگ بات ہے, لیکن میں آج تک کی بات کر رہا ہوں, اس وقت تک عمران خان الف ننگا کھڑا ہے. اب اگر اس کو کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہوتی, ویسے تو یہ پارٹی میں رہ ہی نہیں پائے, نااہل ہو گئے باہر کھلوتے رہے, لیکن چلے فرض کرے جھوٹا موٹا جو بھی برسٹر گورنر نے بنایا سی, اگر اس کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہوتی تو سر اس کے حمایت یافتہ جتنے امیدوار آئیں گے انہوں نے وکھرے وکھرے نشان ہوں گے. کسی کو پھول ہوئے گا گلاب دا, کسی کو موتیے دا ہوئے گا, کسی کو سائیکل ہوئے گی, یعنی مختلف نشانوں کے ساتھ ہی آئیں گے. اور جب وہ مختلف نشانوں کے ساتھ آ جائیں گے تو پھر وہ ان کے باؤنڈ بھی نہیں ہیں. اس لیے باؤنڈ نہیں ہیں کیونکہ لیگلی وہ آزاد ہیں, وہ جس کو مرضی جوائن کر لیں. میں یاد دلاؤں 2018 میں کیا ہوا تھا. 2018 میں محکمہ زراعت نے جس طریقے سے پبلکلی چپیڑو چپیڑ کام کیتا سی, ملتان میں یاد کیجئے, ٹھیک ہے, تو وہیں سے محکمہ زراعت نام پڑا تھا نا. اس کے بعد جو نون لیگ کے امیدوار تھے انہوں نے ٹکٹاں واپس کر کے آزاد الیکشن لڑا جیپ کے نشان کے اوپر. جو جیت گئے انہوں نے عمران خان کو جوائن کیتا سی. ترین صاحب دے تیارے جو ہے گئے سن, یاد کریں. تو سر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے, مگر اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو بہتی یہ نا اس میں نہ آئے. عمران خان الف ننگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش, کوئی شد مد, کوئی نقطہ شکتہ نہیں ہوتا, ایسے لیے کہتا ہے الف ننگا گلوتا ہے, آگے بھی کوئی الف ایسے ہی لکھا ہوتا ہے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور یہ جو ہوتا ہے نا اپنا عمران خان صاحب, ابھی تو پارٹی مطلب ابھی عروج پہ بھی نہیں آئی, اور عمران خان کے چاہنے والے سائفر کیس چل رہا ہے. آج بھی تاریخ تھی, آج بھی اتنے سارے گواہ پہنچے سن پائے نا. یاد رکھیے گا, ضمانت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کیس ختم ہو گیا. وہ کیس چل رہا ہے, اس نے چلنا ہے, اور الیکشن سے پہلے اس نے کمپلیٹ ہونا ہے, وہ کٹی کٹا نکلنا ہے. قانون کہتا ہے, کہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قانون کے تحت ہے, میں ان کو کوئی اپنی خواہشوں کا اظہار نہیں کرتا, ٹھیک ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ پائن آپ نے جو بویا ہوا ہے وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ببول کے بیج بوئیں اور وہاں سے آپ کو گلاب نکل آئے. ایسا نہیں ہوا آج تک, تو اب بھی نہیں ہوگا. جو کیتا آ جائے وہ بھگتنا پڑے گا. میرے پاس جو انفارمیشن تھی, جو میرا خیال تھا, وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے گئے ولاگ.